اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ نور ہدایت کے عنوان سے MTA پر جو پروگرامز پیش کیے جا رہے ہیں، ان میں ان قرآنی آیات کی مختصر تشریح اور تفسیر پیش کی جاتی ہے جن کی تلاوت حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جہری تلاوت والی نمازوں میں فرماتے ہیں۔ ان آیات کی، ان صورتوں کی مختصر تفصیل اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تشریح و تفسیر سے ایک انتخاب نور ہدایت کے نام سے شائع کیا گیا تھا۔ احباب، یہ کتاب مرکزی شعبہ ایڈیشنل وکالت اشاعت ترسیل سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنے ملک کے شعبہ اشاعت سے بھی آپ رابطہ کر کے یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ان ہزارہا صفحات پر پھیلی ہوئی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے کرام کے بیان فرمودہ تشریح اور تفسیر سے ایک انتخاب ہے، اور اس پروگرام میں وقت کی رعایت سے اس میں سے بھی چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ مقصد ایک یہ بھی ہے کہ احباب کو اس طرف توجہ ہو کہ وہ ان حقائق اور معارف سے براہ راست آگاہی حاصل کرنے کے لیے ان کتب کو حاصل کریں اور وہاں سے مطالعہ کریں اور قرآنی انوار سے اپنے سینوں کو منور کریں۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ہر جمعے کے روز نماز عشاء کی دوسری رکعت میں سورۃ التین کی تلاوت فرماتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی مبارک آواز میں سورۃ التین کی تلاوت کو سنتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصراً اس کی تشریح پیش کی جائے گی۔ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ اللہ أكبر۔ ابھی ہم نے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی مبارک آواز میں سورۃ التین کی تلاوت سنی ہے۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ میں انجیر کو اور زیتون کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح سینین کے پہاڑ کو، اور اس امن والے شہر مکہ کو بھی۔ یہ ساری شہادتیں ثابت کرتی ہیں کہ یقیناً ہم نے انسان کو موزوں سے موزوں حالت میں پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کو ادنا درجوں سے بھی بدتر درجے کی طرف لوٹا دیا، باستثناء ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے مناسب حال عمل کیے، سو ان کے لیے ایک نہ ختم ہونے والا نیک بدلہ ہوگا۔ بس اس حقیقت کے کھل جانے کے بعد کون سی چیز تجھ کو جزا سزا کے معاملے میں جھٹلاتی ہے؟ کیا اب بھی کوئی خیال کر سکتا ہے کہ اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ جو اس میں آیت میں فرمایا تھا نا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کیا ہے؟ اس حوالے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، عربی میں آدمی کو انسان کہتے ہیں، یعنی جس میں دو انس ہیں، ایک انس خدا کی اور ایک انس بنی نوع کی۔
خدا نے چاہا ہے کہ انسان خدا کے اخلاق پر چلے، جیسے وہ ہر ایک عیب اور بدی سے پاک ہے یہ بھی پاک ہو، جیسے اس میں عدل، انصاف اور علم کی صفت ہے وہی اس میں ہو، اس لیے اس خلق کو احسن تقویم کہا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو انسان خدائی اخلاق اختیار کرتے ہیں وہ اس آیت سے مراد ہیں، اور اگر کفر کرے تو پھر اسفل السافلین اس کی جگہ ہے۔ فرماتے ہیں انسان اگر اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی وقف نہ کرے اور اس کی مخلوق کے لیے نفع رسان نہ ہو تو یہ ایک بیکار اور نکمی ہستی ہو جاتی ہے۔ بھیڑ بکری بھی پھر اس سے اچھی ہے جو انسان کے کام تو آتی ہے، لیکن یہ جب اشرف المخلوقات ہو کر اپنی نوع انسان کے کام نہیں آتا تو پھر بدترین مخلوق ہو جاتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین میں گرایا جاتا ہے۔ بس یہ سچی بات ہے کہ اگر انسان میں یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کے اوامر کی اطاعت کرے اور مخلوق کو نفع پہنچاوے تو وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے اور بدترین مخلوق ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورت کی بھی بڑی تفصیل سے تفسیر بیان فرمائی ہے، جو تفسیر کبیر میں مطالعہ کی جا سکتی ہے۔ اس میں سے چند باتیں وقت کی رعایت سے اس وقت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ سورۃ الانشراح میں بتایا گیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام اچھا ہوگا، کیونکہ نیک انجام کے لیے جن امور کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو حاصل ہیں۔ اب اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلی اقوام کی شہادت اس امر کی تائید میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں سورۃ الانشراح میں عقلی دلیل دی گئی تھی، اب اس صورت میں نقلی دلیل دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ایسے ہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں کو بھی ترقی دی ہے۔ اس سے تم نتیجہ نکال سکتے ہو کہ جس طرح آدم اور نوح اور موسیٰ کے وقت میں ہوا کہ باوجود مخالف حالات کے محض روحانی سامانوں سے ان کو فتح حاصل ہوئی، اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول لکھتے ہیں کہ ان کی قسم اس لیے کھائی، یعنی تین اور زیتون کی، کہ علاوہ غذا کے دوا کے طور پر بھی یہ استعمال ہوتی ہیں۔ کبھی طبیب تین تجویز کرتا ہے، کبھی زیتون۔ مطلب یہ کہ ایک زمانے میں خدا تعالیٰ نے طور سینین کا نسخہ استعمال کیا، اور اس زمانے میں بلد الامین کا نسخہ اس نے تجویز کر دیا۔ گویا تین سے مراد بنی اسرائیل اور زیتون سے مراد بلد الامین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کے معنی نہایت لطیف ہیں کہ ایک قوم کو تین سے مشابہت دی گئی ہے اور دوسری کو زیتون سے، اور بتایا گیا ہے کہ ایک وقت ہم نے تین کا نسخہ تجویز کیا تھا اور دوسرے وقت میں زیتون کا، کیونکہ ہم کامل طبیب ہیں اور جیسی جیسی بیماری ہوتی ہے ویسا ہی اس کا علاج کرتے ہیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ اس جگہ یہ بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ تین مزے میں تو اچھی ہوتی ہے مگر وہ جلدی سڑ جاتی ہے۔ اس کے مقابل میں زیتون علاوہ اس کے کہ پھل کا کام دیتا ہے، اس کا روغن کثرت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اور اچار میں بھی ڈالا جاتا ہے جو اس کو دیر تک قائم رکھتا ہے۔ گویا تین تو اپنی ذات میں بھی قائم نہیں رہ سکتی، اور زیتون کے ساتھ دوسری چیزیں بھی قائم رکھی جاتی ہیں۔ اور ان دو مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ موسوی تعلیم انجیر کی طرح سڑ جانے والی تھی، اب ہم تمہیں وہ تعلیم دیں گے جو نہ صرف سڑنے اور خراب ہونے سے محفوظ رہے گی بلکہ انسانی ذہنوں میں ایک ایسا نور پیدا کر دے گی کہ اس کے ذریعے سے نئے معارف اور نئے سے نئے علوم انہیں اس کتاب سے حاصل ہوتے رہیں گے۔ جیسے سورۃ نور میں زیتون کے تیل کی تعریف کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، یہ تیل ایسا اعلیٰ درجے کا ہے کہ خواہ آگ اس کے قریب نہ لائی جائے تب بھی وہ خود بخود بھڑک اٹھتا ہے۔ ایسی اعلیٰ درجے کی چیز کے ساتھ الہی کلام کو مشابہ قرار دینے کے معنی یہی ہیں کہ وہ کلام جو اب دنیا میں نازل کیا جائے گا نئے سے نئے علوم اور معارف کو دنیا میں قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہوگا اور جہالت اور معصیت کی تاریکیوں کو دور کر دے گا۔ ان دونوں معنوں میں جو اوپر بیان کیے جا چکے ہیں ترتیب طبی پائی جاتی ہے، ایک میں درجے کے لحاظ سے اور ایک میں زمانے کے لحاظ سے۔ اسی تسلسل میں پھر آگے جا کے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بھی ایک
موقف بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب میں نے غور کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان آیات کا ایک نیا علم بخشا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ان آیات کا ایک نیا علم بخشا. اس کے لحاظ سے یہاں نہ 2 زمانوں کا ذکر ہے نہ 3 کا، بلکہ 4 زمانوں کی خبر دی گئی ہے. اور اس طرح ایک نہایت ہی لطیف مضمون بیان کیا گیا ہے جو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے ساتھ گہرے طور پر تعلق رکھتا ہے. آپ فرماتے ہیں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت سے پہلے کی چند صورتوں میں ہجرت کا ذکر چلا آتا ہے. چنانچہ پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں ہجرت کرنی پڑے گی، پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ہجرت کس طرح ہوگی، اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ہجرت کے بعد تمہیں کس طرح غلبہ حاصل ہوگا، کفار کیوں کر مغلوب ہوں گے، اور اسلام کو کس طرح شوکت اور عظمت حاصل ہوگی. آپ فرماتے ہیں پہلی مثال آدم کی ہے. یعنی جب شیطان نے آدم کو جنت میں سے نکالنے کا سامان کیا تو آدم نے ورق الجنہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، اور اس طرح وہ ننگ جو ظاہر ہو گیا تھا اس کو ڈھانک لیا. فرماتے ہیں ورق الجنہ تعبیر الرویا کے مطابق انجیر کے پتوں کو کہتے ہیں، اور جیسا کہ انجیر کے معنی صلحاء اور پاک تینت لوگوں کے ہیں، اسی طرح ورق الجنہ کے معنی بھی جنتی نسل کے ہیں، اور جنتی نسل وہی ہوتی ہے جو صلحاء اور پاک لوگوں پر مشتمل ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والزیتون. دوسری مثال ہم زیتون کی دیتے ہیں. زیتون کی مثال نوح کا واقعہ ہے. نوح علیہ السلام کو اس کی قوم نے سخت تنگ کیا، اور آخر ایک عذاب عظیم آیا جس کی وجہ سے نوح کی قوم تباہ ہوئی اور نوح کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا. نوح کو جس چیز نے یہ بشارت دی تھی کہ تیری ہجرت کامیاب ہو گئی ہے، تو جیت گیا اور تیرے دشمن ہمیشہ کے لیے مغلوب ہو گئے ہیں، وہ زیتون کی پتی تھی. اور آدم کو جس چیز نے یہ بتایا کہ تو کامیاب ہو گیا ہے، وہ انجیر کے پتے تھے. اللہ تعالیٰ انہی 2 واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے والتین والزیتون. پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تین کا واقعہ بھی تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں اور زیتون کا واقعہ بھی تمہیں یاد دلاتے ہیں. دونوں جگہ ہجرت ہوئی، مگر دونوں جگہ شیطان کو ناکامی ہوئی. آدم نے ہجرت کی مگر آخر آدم ہی دشمن پر کامیاب ہوا. نوح نے ہجرت کی مگر آخر نوح ہی دشمن پر کامیاب ہوا. نوح کے بعد وہ ملک جس میں آپ رہتے تھے پھر بسا نہیں بلکہ تباہ ہو گیا. آپ فرماتے ہیں زیتون کے بعد طور سینین کی قسم کھائی گئی ہے، یعنی اسے بھی شہادت کے طور پر پیش کیا گیا ہے. سینین کیا چیز ہے؟ اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ سینین ایک علاقہ ہے جو دشت سینا کہلاتا ہے. قرآن کریم نے طور کا لفظ استعمال کیا ہے، اور طور کے معنی پہاڑ کے بھی ہوتے ہیں. بس طور سینین کا یہ معنی ہے کہ سینا کا ایک پہاڑ. قرآن کریم سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے طور کو اس پہاڑ کا نام قرار نہیں دیا بلکہ طور بمعنی پہاڑ استعمال کیا ہے. بعض مفسرین نے جو یہ سمجھا ہے کہ طور کسی پہاڑ کا نام ہے، یہ درست نہیں. طور کے معنی محض ایک پہاڑ کے ہیں، اور انہی معنوں میں یہ لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. طور کے معنی پہاڑ کے ہیں، اور طور کے لفظ سے اس پہاڑ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس پر حضرت موسیٰ سے کلام ہوا. اور اس واقعہ کو چونکہ ہزاروں لوگوں نے بار بار بیان کیا، آہستہ آہستہ طور کا لفظ ہی بجائے پہاڑ کے ایک خاص پہاڑ کا علم یعنی مخصوص نام سمجھا جانے لگا. آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ بطور مثال پیش کرتا ہے. قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ طور کا واقعہ ہجرت کے بعد ہوا ہے. غرض اللہ تعالیٰ آدم اور نوح کی مثالیں پیش کرنے کے بعد فرماتا ہے ہم تیسری مثال تمہارے سامنے موسیٰ کی پیش کرتے ہیں. موسیٰ کو دشمن کے مظالم کی وجہ سے ہجرت کرنی پڑی تھی، اور وہ اپنی قوم کو ساتھ لے کر مصر سے باہر نکل آیا تھا. موسیٰ کے دشمنوں نے سمجھا ہوگا کہ چلو چھٹی ہوئی، ہمیں اس کے فتنے سے نجات ملی، مگر خدا نے اس ہجرت کو دشمنوں کی تباہی اور بنی اسرائیل کی ترقی کا موجب بنا دیا. اللہ تعالیٰ یہاں یہ مضمون بیان کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری تدبیروں سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. تین اور زیتون اور طور سینین کے واقعات تمہارے سامنے ہیں. آدم کو شیطان نے دھوکہ دیا تو تین نے اس کا رنگ ڈھانک لیا. نوح کے زمانے میں طوفان آیا تو زیتون کی شاخ سے اس کو خوشخبری ملی. مصر سے موسیٰ کو بھاگنا پڑا تو طور سینین پر اس کو پناہ مل گئی. کیونکہ یہاں غلبہ اور ترقی کا مضمون ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دشمن کی تکالیف والے حصے کو بیان نہیں کیا، ورنہ دراصل تین کے معنی ہیں شیطان کا آدم کو دھوکہ دینا اور تین سے اس کا کامیاب ہونا. زیتون کے معنی ہیں نوح کے لیے عرصہ حیات کا تنگ کیا جانا، طوفان آنا، اور پھر زیتون سے نوح کو اپنی کامیابی کی بشارت ملنا.
طور سینین کے معنی ہے مصر سے موسیٰ کا بھاگنا اور طور سینین پر اس کو اپنی کامیابیوں کی بشارت ملنا، اور حاذ البلد الامین کے معنی ہیں مکہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھاگنا اور پھر آپ کا فاتح اور حکمران ہونے کی حیثیت سے مکے میں واپس آنا۔ مگر تکالیف اور ہجرت وغیرہ کا ذکر چونکہ مضمون سے خود بخود نکل آتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر محض اشارتاً کیا ہے۔ اصل ذکر غلبہ اور کامیابی کا کیا ہے تاکہ دشمن اپنی عارضی کامیابی پر خوش نہ ہو اور وہ یہ خیال نہ کرے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو شکست دے دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کہ ہم اس بلد الامین کو بھی شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ امین کے معنی یا تو امن کے ہوتے ہیں اور یا مأمون کے ہوتے ہیں، یعنی یا تو اس کے معنی ہیں کہ وہ بلد جو دنیا کو امن دیتا ہے، اور یا پھر اس کے یہ معنی ہے کہ وہ بلد جس کو خدا نے مامون کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک بلد الامین کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، یہ بھی کہ وہ شہر جو امن دینے والا ہے، اور یہ بھی کہ وہ شہر جسے امن دیا گیا ہے۔ امین کا لفظ جو اس آیت میں استعمال کیا گیا ہے، اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے اس وقت کے مکہ کی حالت کا اس میں ذکر نہیں، کیونکہ اس وقت تو جو کچھ کیفیت تھی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں کر چکا ہے، انت حل بہذا البلد، تجھے اس بلد میں حلال سمجھا جا رہا ہے اور کوئی تکلیف نہیں جو تجھے نہ پہنچائی جاتی ہو، اور کوئی ظلم نہیں جو تجھ پر توڑا نہ جاتا ہو۔ ہر قسم کے تیروں کا نشانہ انہوں نے تجھ کو بنایا ہوا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایک جائز فعل کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ جس شہر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امن پسند انسان پر ظلم کیا جاتا تھا، وہ بلد الامین کس طرح کہلا سکتا تھا؟ بس بلد الامین سے در حقیقت مکہ کی وہ حالت مراد ہے جو فتح مکہ کے بعد پیدا ہوئی، جب ہر قسم کے مظالم کا سلسلہ جاتا رہا تھا اور مسلمانوں کو کفار پر غلبہ اور اقتدار حاصل ہو گیا تھا، ورنہ فتح مکہ سے پہلے وہ بلد الامین کہاں تھا؟ نہ اس میں روحانی لحاظ سے امن تھا، نہ جسمانی لحاظ سے۔ آپ فرماتے ہیں 3 بھی ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے جب آدم شیطان پر کامیاب ہوئے، زیتون بھی ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے جب نوح طوفان سے بچے، طور سینین بھی ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے جب موسیٰ کو آئندہ ترقیات کی خوشخبری ملی، اسی طرح بلد الامین بھی ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے جس کی ابتدائی مکی زندگی میں پیش گوئی کر دی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ گو آج مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں، مگر ایک دن آنے والا ہے جب مکہ تمہارے لیے اور سب دنیا کے لیے بلد الامین ہوگا، ہر قسم کے مظالم کا سلسلہ مٹ جائے گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو امن حاصل ہو جائے گا۔ اسی ضمن میں پھر حضور لقد خلق الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، ان آیات کی نہایت ہی پر حکمت اور پر معرفت تفسیر ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں وقت کی کمی کی وجہ سے ان سب پوائنٹس کو، ان نکات کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ آپ فما آخر پہ جو فرمایا کہ فما یکذبک بعد بالدین، ان ساری تفسیر کے آخر پہ حضور فرماتے ہیں بس اس حقیقت کے کھل جانے کے بعد کون سی چیز تجھ کو جزا و سزا کے معاملے میں جھٹلاتی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعنی یہ 3 مثالیں جو اوپر پیش کی جا چکی ہیں کہ آدم آئے، شیطان نے ان کا مقابلہ کیا اور اس نے سمجھا کہ میں آدم کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا، مگر آخر شیطان نے ہی شکست کھائی اور آدم کامیاب و بامراد ہوا۔ پھر نوح آئے، دشمن نے ان کا مقابلہ کیا، ان کو ناکام کرنے کے لیے اس نے پورا زور لگایا اور سمجھا کہ میں نوح کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا، مگر آخر نوح ہی کامیاب ہوئے اور ان کا دشمن ناکامی کی حالت میں تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے مقابل میں بھی دشمن اپنے لشکر سمیت اٹھا اور اس نے موسیٰ کو ناکام کرنے کے لیے پورا زور لگایا، مگر آخر موسیٰ ہی کامیاب ہوئے اور دشمن ناکام ہوا۔ ان 3 مثالوں کے بعد تیرے دشمن کس دلیل کی بنا پر تجھے جھٹلا سکتے ہیں اور کون سی بات ہے جو وہ تیرے خلاف پیش کر سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ تو کمزور اور ناتواں ہے، تو ہمارے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، مگر کیا وہ نہیں دیکھتے کہ آدم بھی کمزور تھا، نوح بھی کمزور تھا، موسیٰ بھی کمزور تھا اور ان کے متعلق بھی یہی سمجھا جاتا تھا کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے؟ پھر اگر وہ اپنی کمزوری کے باوجود کامیاب ہو گئے تو کمزور ہونے کے باوجود ان پر کیوں غالب نہیں آ سکتا؟
حضرت حضور فرماتے ہیں کہ غرض فرماتا ہے فما یکذبک بعد بالدین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان مثالوں کے بعد یہ لوگ تیرے انعام پانے اور اپنے ہلاک ہونے میں دین حقہ کی بنا پر کس طرح شک کر سکتے ہیں؟ ان مثالوں کے بعد کون سی دلیل ہے جو ان کو شبہ میں مبتلا رکھ سکتی ہے، یا کون سا انسان ہے جو دین کی بنا پر تیری تکذیب کر سکتا ہے؟ فرماتے ہیں دوسرے معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ ان پہلی تین مثالوں کی موجودگی میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے دین یعنی الہامی دین کا یہ لوگ کس طرح انکار کر سکتے ہیں؟ ان معنوں کے روح سے یہاں دین کے معنی جزا سزا کے نہیں ہوں گے، بلکہ دین کے معنی شریعت کے ہوں گے، اور آیت کا یہ مفہوم ہوگا کہ ان دلائل کے بعد دین کے معاملے میں کون شخص تیرا انکار کر سکتا ہے؟ تیسرے معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ ان دلائل کے بعد آیا کوئی بھی مذہبی دلیل تیرے خلاف پیش کی جا سکتی ہے؟ یقیناً اگر وہ غور کریں تو انہیں تیری تکذیب کے لیے کسی مذہبی دلیل کا سہارا نہیں مل سکتا، کیونکہ آدم، نوح اور ابراہیم کی سنت تجھ سے پہلے موجود ہے، جس معیار پر ان نبیوں کو پرکھا گیا۔ اگر انہی دلائل پر تجھے پرکھا جائے تو تیری صداقت یقیناً ثابت ہوگی۔ فرماتے ہیں چوتھے معنی اس آیت کے یہ ہیں کیا اس کے بعد بھی کوئی شخص بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ میں تدبیر کر کے تجھے جھوٹا ثابت کر دوں گا؟ دین کے ایک معنی تدبیر کے بھی ہوتے ہیں، پس آیت کا یہ مطلب ہوا کہ کیا اتنے بڑے نشانوں کے باوجود ہم نے تیری صداقت میں ظاہر کیے ہیں، کوئی شخص یہ خیال بھی کر سکتا ہے کہ تو ہار جائے گا اور دشمن جیت جائے گا؟ پانچویں معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ تقوی قائم رکھتے ہوئے کون شخص تیری مخالفت کرے گا، کیونکہ دین کے ایک معنی ورعن یعنی تقوی اور روحانیت کے بھی ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی خشیت اور اس کی سزا کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے اور تقوی اور روحانیت کی راہوں پر چلتے ہوئے کوئی شخص تیری مخالفت نہیں کر سکتا۔ صرف وہی گندے اور ناپاک طبع دشمن تیری مخالفت میں کھڑے ہو سکتے ہیں جن کے اندر تقوی کا ایک شائبہ بھی نہ ہو، اور جو نیکی اور روحانیت کے مقام سے ایسے ہی دور ہوں جیسے مشرق سے مغرب دور ہوتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ چھٹے معنی یہ ہیں کہ اب اس کے بعد کون اکراہ کے ساتھ یعنی جبر کے ساتھ تیری تکذیب کرے گا، یعنی سابق دشمنوں کا انجام دیکھ کر پھر کون بدنیت ہوگا جو جبر کے ہتھیار سے تیرا مقابلہ کرنا چاہے اور یہ خیال کرے کہ میں مار پیٹ کر سیدھا کر لوں گا؟ پہلے نبیوں کو بھی مارنے پیٹنے کی دھمکیاں دی گئی تھیں، مگر کیا ان کے دشمن کامیاب ہو گئے؟ دشمن کا اکراہ اس کے کسی کام نہ آیا، اور اس کا جبر خدا تعالیٰ کے دین کی اشاعت کو روک نہ سکا۔ ان مثالوں کے بعد اب ان لوگوں کے دلوں میں یہ خیال کس طرح آ سکتا ہے کہ ہم نے اگر جبر و تشدد سے کام لیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا دین بہرحال پھیل کر رہے گا، اسلام دنیا پر غالب آئے گا، اور کسی قسم کی روک اس کی ترقی میں حائل نہیں ہو سکے گی۔ آپ فرماتے ہیں الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اب بھی کوئی خیال کر سکتا ہے کہ اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ان سارے دلائل اور نصیحتوں کو سن کر بھی ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کوئی نہیں؟ جس بات کا وہ فیصلہ کر دے اس کو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی روک نہیں سکتی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آدم کامیاب ہو سو وہ کامیاب ہو گیا، اس نے فیصلہ کیا کہ نوح کو اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل ہو سو اسے غلبہ حاصل ہو گیا، اس نے فیصلہ کیا کہ موسیٰ کو ترقی حاصل ہو سو اسے ترقی حاصل ہو گئی۔ اب اس نے فیصلہ کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترقی دے سو اسے ترقی حاصل ہو جائے گی، اور مکہ والوں کی ہوائی باتیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکیں گی، اور دنیا دیکھ لے گی کہ آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ کیسی پرمعارف تفسیر ہے، اس کو پڑھیں تو دل ایمان سے بھر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور اس کی شان اور اس کی نصرت اور تائید کے جو نظارے ہیں وہ دل کو ایک عجیب ایمانی کیفیت سے بھر دیتے ہیں، اور ایک لذت نصیب ہوتی ہے۔ انشاءاللہ یہ خدائی وعدے آج بھی اسی طرح پورے ہوں گے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کامل کے ذریعے سے غلبہ اسلام کی مہم ہے، وہ بھی انشاءاللہ اپنے اتمام کو پہنچے گی، اور تمام معاندانہ تدبیریں ناکام اور نامراد رہیں گی انشاءاللہ۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.